بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کا بیان۔ مسح علی الخفین کی مشروعیت۔ قرآن پاک میں آیت وضو یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخر الآیہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے، لیکن صحیح احادیث سے شہرت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے ساتھ خفین پر مسح کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ خود عمل بھی فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران وضو فرمایا اور میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا۔ آپ نے ایسا شامی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں، جس کی بنا پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دامن کے نیچے سے باہر نکالے اور آپ نے خفین پر مسح فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت پیر دھونا بھول گئے؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انت نسیت بہذا امرنی ربی، بلکہ تم ہی بھول گئے، مجھے میرے رب نے اسی خفین پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسح علی الخفین کی روایت مشہور ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بیان پر بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مائدہ کی آیت وضو کے نزول کے بعد ہی دولت اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے 70 ایسے صحابہ سے ملاقات کی ہے جو سب کے سب مسح علی الخفین کو جائز قرار دیتے تھے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے سامنے مسح علی الخفین کا جواز روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہو گیا، میں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا۔ حوالہ کتاب المسائل جلد 1 صفحہ 196۔